بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر FM 107 ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب اسم امیر نے جمہوریہ جبوتی کے صدر کو ایک تحریری پیغام ارسال کیا ہے جس کا تعلق دونوں ملکوں کے تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل سے ہے۔ شورا کونسل کے اسپیکر کو آذربائیجان کی قومی اسمبلی کی اسپیکر کی جانب سے ایک تحریری پیغام موصول ہوا ہے جس میں انہیں آذربائیجان کی قومی اسمبلی کے غیر معمولی اجلاس میں شرکت کی دعوت دی گئی ہے۔ انٹرنیشنل ہارٹیکلچرل ایکسپو 2023 دوحہ کے 2000 نے قطر ایئر ویز اور حمد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے ساتھ شراکت داری کے ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں جس کے تحت اس بین الاقوامی ایونٹ کو پروموٹ کیا جائے گا۔ اور ناروے کی حکومت نے ملک میں روس کے سفارت خانے کے 15 اہلکاروں کو جاسوسی کرنے کے الزام میں ملک سے چلے جانے کا حکم دیا ہے۔ یہ تھیں اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ جبوتی کے صدر اسماعیل عمر گویلا کو ایک تحریری پیغام ارسال کیا ہے جس کا تعلق دونوں ملکوں کے تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل سے ہے۔ کل جمہوریہ جبوتی میں قطر کے سفیر ڈاکٹر راشد بن شفیع المری نے جبوتی کے وزیر خارجہ محمود علی یوسف کے ساتھ ملاقات کی اور انہیں صاحب اسم امیر کا جبوتی کے صدر کے نام مذکورہ پیغام پہنچایا۔ ملاقات کے دوران دونوں ملکوں کے تعلقات اور باہمی دلچسپی کے دیگر معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ شورا کونسل کے اسپیکر حسن بن عبداللہ الغانم کو آذربائیجان کی قومی اسمبلی کی اسپیکر صاحبہ غفرووا کی جانب سے ایک تحریری پیغام موصول ہوا ہے جس کا تعلق دونوں ممالک کے درمیان پارلیمانی تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل سے ہے۔ پیغام میں شورا کونسل کی اسپیکر کو آذربائیجان کی قومی اسمبلی کے غیر معمولی اجلاس میں شرکت کی دعوت دی گئی ہے۔ یہ اجلاس اگلے ماہ مئی میں منعقد ہوگا۔ قطر میں آذربائیجان کے سفیر ماہر محمد اوغلو علیوف نے کل شورا کونسل کے اسپیکر کے ساتھ ملاقات کی اور انہیں اپنے ملک کی قومی اسمبلی کے اسپیکر کا مذکورہ پیغام پہنچایا۔ وزیر اوقاف اور اسلامی امور غانم بن شاہین الغانم کو جمہوریہ ترکی میں مذہبی امور کے شعبے کے نگران ڈاکٹر علی ارباز کی جانب سے ایک تحریری پیغام موصول ہوا ہے جس کا تعلق مذہبی امور کے معاملات میں دونوں ممالک کے مابین تعاون کو فروغ دینے سے ہے۔ کل قطر کے دورے پر آئے ہوئے ترکی کی مذہبی امور کی پریزیڈنسی کے نائب صدر سلیم ارگون نے وزیر اوقاف اور اسلامی امور کے ساتھ ملاقات کی اور انہیں مذکورہ پیغام پہنچایا۔ قطر کی سپریم جوڈیشری کونسل SJC نے کہا ہے کہ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے وراثت یعنی جائیداد کی تقسیم کے طریقہ کار سے متعلق سن 2023 کا جو نیا قانون نمبر 4 جاری کیا ہے اس کا مقصد وارثوں کے لیے قانونی چارہ جوئی اور اپنے حقوق کی طلبی کے طریقہ کار کو آسان بنانا اور جائیداد کی تیزی کے ساتھ تقسیم کے کام کو مکمل کرنا ہے تاکہ اس میں تاخیر کی بنا پر پیدا ہونے والی قانونی، سماجی، اقتصادی اور معاشی پیچیدگیوں کو اور مسائل سے بچا جا سکے اور سب کو عملی طور پر انصاف فراہم کیا جا سکے۔ SJC کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ قانون بڑی حد تک فوری انصاف کے حصول، قانونی چارہ جوئی کے عمل کو آسان بنانے کے ساتھ ساتھ سماجی تحفظ کے حصول اور وراثت میں نابالغوں کے قانونی حقوق کو برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ اس کے علاوہ یہ قانون ورثاء کے درمیان خاندانی رشتوں کے بندھن کو مضبوط بنانے میں معاون ثابت ہوگا۔ انٹرنیشنل ہارٹیکلچرل ایکسپو 2023 دوحہ نے قطر ایئر ویز اور حمد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے ساتھ شراکت داری کے ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں جس کے تحت ایکسپو 2023 دوحہ بین الاقوامی ایونٹ کو پروموٹ کیا جائے گا۔ ایکسپو 2023 دوحہ علاقائی اور بین الاقوامی سطح پر ایک پرکشش مقام کے طور پر قطر کی پوزیشن کو مستحکم بنانے میں ایک اہم رول ادا کرے گا۔ یہ ایونٹ 2 اکتوبر 2023 سے 28 مارچ 2024 تک جاری رہے گا۔ مذکورہ معاہدے پر دستخط کیے جانے کی تقریب میں وزیر بلدیات ڈاکٹر عبداللہ بن عبدالعزیز بن ترکی السبئی بھی شریک ہوئے جو قومی کمیٹی برائے ایکسپو 2023 دوحہ کے چیئرمین بھی ہیں۔
وزارت تعلیم اور اعلیٰ تعلیم میں اعلیٰ تعلیم کے امور کے قائم مقام اسسٹنٹ انڈر سیکرٹری ڈاکٹر خالد العلی نے کہا ہے کہ اعلیٰ تعلیم کے لیے ایک نیا مسودہ قانون تکمیل کے آخری مراحل میں ہے اور اسے قانون سازی کے اجلاس کے بعد جلد ہی جاری کر دیا جائے گا۔ قطر نیوز ایجنسی QNA کو دیے گئے ایک خصوصی انٹرویو میں ڈاکٹر خالد العلی نے کہا کہ مسودہ قانون میں اعلیٰ تعلیمی پالیسیوں، اعلیٰ تعلیمی اداروں کی گورننس اور لائسنسنگ کے ساتھ ساتھ ان کی نگرانی اور پروگراموں اور اعداد و شمار کا احاطہ کیا جائے گا۔ کل جمہوریہ ازبکستان کے پریزیڈنٹ ڈاکٹر شوکت مرزائیوف سے ملک میں قطر کے نئے سفیر حسن بن حمزہ ہاشم نے ملاقات کی اور انہیں اپنے اسناد سفارت پیش کیے۔ ملاقات کے آغاز میں سفیر محترم نے ازبکستان کے پریزیڈنٹ کو صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی جانب سے خیر سگالی کا پیغام دیا، جس میں ان کی صحت و سلامتی اور ازبکستان کی حکومت اور عوام کی ترقی و خوشحالی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا گیا ہے۔ ازبکستان کے پریزیڈنٹ نے بھی قطر کے سفیر کو یہ ذمہ داری سونپی کہ وہ صاحب اسم امیر کو ان کی جانب سے خیر سگالی کا پیغام پہنچا دے، جس میں صاحب اسم امیر کی صحت و تندرستی اور ریاست قطر کی ترقی و کامرانی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا گیا ہے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر FM 107 سے نشر کی جا رہی ہیں۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان بن عبداللہ سے کل ان کے ہالینڈ کے ہم منصب ووب کے ہوئیکسٹرا نے ملاقات کی، جو اس وقت سعودی عرب کے دورے پر ہیں۔ ملاقات کے دوران دو طرفہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں دونوں ممالک کے مابین تعاون کو بڑھانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس کے علاوہ روس یوکرین بحران اور علاقائی اور بین الاقوامی سطحوں پر متعدد مسائل، پیش رفت اور چیلنجز پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ کل روم میں اٹلی کے وزیر خارجہ انٹونیو تاجانی سے ان کے تیونس کے ہم منصب نبیل امار نے ملاقات کی، جو اس وقت اٹلی کے دورے پر ہیں۔ ملاقات کے دوران دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا گیا اور باہمی دلچسپی کے متعدد علاقائی اور بین الاقوامی معاملات زیر بحث آئے۔ ناروے کی حکومت نے ملک میں روس کے سفارت خانے کے 15 اہلکاروں کو جاسوسی کرنے کے الزام میں ملک سے چلے جانے کا حکم دیا ہے۔ ناروے کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں دعویٰ کیا ہے کہ اوسلو میں روسی سفارت خانے کے 15 اہلکاروں پر شبہ ہے کہ وہ انٹیلیجنس افسران ہیں جو سفارتی عہدوں کی آڑ میں کام کر رہے ہیں۔ یاد رہے کہ حالیہ ہفتوں کے دوران کئی اسکینڈینیوین ممالک کے دارالحکومتوں میں روسی سفارت خانے کے اہلکاروں کو اسی نوعیت کے الزامات کے تحت اپنے ملک واپس چلے جانے کا حکم دیا گیا تھا۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے کہا ہے کہ ماسکو اور بیجنگ کے درمیان بہترین تعلقات قائم ہیں اور دو طرفہ ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رکھنا مکمل طور پر جائز ہے۔ سمرقند میں اپنے چین کے ہم منصب کین گینگ کے ساتھ ملاقات کے دوران لاوروف نے کہا کہ ایک ماہ سے بھی کم عرصہ قبل چین کے صدر کے دورہ روس کے نتائج دونوں ملکوں کے مابین اسٹریٹجک تعاون اور جامع شراکت داری کے امکانات کی تصدیق کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چین کے صدر کے دورے کے دوران کیے گئے فیصلے تاریخی نوعیت کے ہیں اور ان پر عمل درآمد کے لیے تمام شعبوں میں کوششوں کو تیز تر کرنے کی ضرورت ہے، چاہے ان کا تعلق دو طرفہ تعاون کو فروغ دینے سے ہو یا علاقائی اور بین الاقوامی مسائل سے۔ جرمنی کی حکومت نے پولینڈ کی جانب سے روس کے حملوں کے خلاف دفاع میں یوکرین کی مدد کے لیے 5 روسی ساخت کے MiG-29 طیارے فراہم کرنے کی درخواست منظور کر لی ہے۔ جرمنی کے وزیر دفاع بورس پسٹریوسن نے ایک بیان میں کہا ہے کہ پولینڈ کو اپنے بقیہ جیٹ طیارے کسی تیسرے ملک بھیجنے کے لیے جرمنی کی رضامندی درکار ہوگی۔ جرمنی کو سن 1990 میں مشرقی جرمنی کے ساتھ اتحاد کے بعد 24 MiG-29 جیٹ طیارے وراثت میں ملے تھے۔ اور اب کچھ خبریں کھیلوں کے بارے میں۔ کل العربی اسٹیڈیم میں 2022-2023 سیزن QNB سٹارز لیگ کے ہفتہ 19 کے میچ میں العربی کی ٹیم نے شاندار کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے الاہلی کی ٹیم کو 3 کے مقابلے میں 4 گول سے شکست دے دی، جبکہ الواقرہ کی ٹیم نے الشمال کی ٹیم کو 1 کے مقابلے میں 5 گول سے ہرا دیا۔ حالیہ جیت کے ساتھ ہی العربی کی ٹیم رینکنگ میں دوبارہ سر فہرست آ گئی ہے۔ اس کے پاس اب 43 پوائنٹس ہیں اور اسے الدوحیل کی ٹیم پر 1 پوائنٹ کی برتری حاصل ہے۔
قطر اولمپک کمیٹی کے صدر شیخ جوان بن حمد آل ثانی کی سرپرستی اور موجودگی میں رمضان اسکول اولمپک پروگرام چیمپئن شپ کا دوسرا ایڈیشن کل شام اسپائر کے آؤٹ ڈور اسٹیڈیم میں اختتام پذیر ہوا۔ چیمپئن شپ کے مقابلوں کا انعقاد رمضان کے مقدس مہینے میں کیا گیا۔ اس چیمپئن شپ کا مقصد طالب علموں کو ایک مخصوص ماحول میں مقابلہ کرنے، ان کی صلاحیتوں اور اسکلز کو اجاگر کرنے اور قطری کھیلوں کے حوالے سے ایک بہترین مستقبل کی تعمیر میں انہیں مواقع فراہم کرنا ہے۔ یونین آف یورپین فٹ بال ایسوسی ایشنز UEFA نے ان ممالک کے ناموں کا اعلان کر دیا ہے جنہوں نے یورو 2028 اور یورو 2032 میں ہونے والے ٹورنامنٹس کی میزبانی کے لیے درخواست دی ہے۔ UEFA کا کہنا ہے کہ ترکی یورو 2028 کی میزبانی کے لیے انگلینڈ، اسکاٹ لینڈ، ویلز، شمالی آئرلینڈ اور جمہوریہ آئرلینڈ کی مشترکہ بڈ کی مخالفت کرے گا، اور ترکی یورو 2032 کی میزبانی کا بھی امیدوار ہے۔ اٹلی یورو 2032 کی میزبانی کے لیے واحد دوسرا امیدوار ہے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب اسم امیر نے جمہوریہ جبوتی کے صدر کو ایک تحریری پیغام ارسال کیا ہے جس کا تعلق دونوں ملکوں کے تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل سے ہے۔ شورا کونسل کے اسپیکر کو آذربائیجان کی قومی اسمبلی کی اسپیکر کی جانب سے ایک تحریری پیغام موصول ہوا ہے جس میں انہیں آذربائیجان کی قومی اسمبلی کے غیر معمولی اجلاس میں شرکت کی دعوت دی گئی ہے۔ انٹرنیشنل ہارٹیکلچرل ایکسپو 2023 دوحہ نے قطر ایئر ویز اور حمد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے ساتھ شراکت داری کے ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں جس کے تحت اس بین الاقوامی ایونٹ کو پروموٹ کیا جائے گا۔ اور ناروے کی حکومت نے ملک میں روس کے سفارت خانے کے 15 اہلکاروں کو جاسوسی کرنے کے الزام میں ملک سے چلے جانے کا حکم دیا ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا نشریہ ختم ہوا۔ اسٹوڈیو سے سلمان مومن اور مجھے محمود احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔